باد انبیاء کے ہنسی محمد کے یار۔ بعض ایسے مریض ہیں جو اپنا علاج کسی بے دین، بدعقیدہ، عیسائی یا باطل نظریات کے حامل کسی اور سے اپنا علاج کرواتے ہیں، اور اس عامل کے علاج سے یہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آ کر چرچا کرتے ہیں کہ فلاں بابے نے، فلاں سرکار نے، فلاں پیر نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان کے اثرات اگر کسی آدمی پر ہوں اور وہ عامل، وہ بدعقیدہ، بے دین، عیسائی یا باطل نظریات کا حامل عامل، وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، چاہے وہ جادوگر ہو یا جنات مسلط کرنے والا ہو یا دجالی تصرفات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض اس پر شیاطین کے، جنات کے اثرات ہوتے ہیں یا جادو بازری یا جنات ہوتا ہے، تو بندہ جب اس بے دین، بدعقیدہ عامل کے پاس آتا ہے تو اس عامل کے عمل کی وجہ سے یا اس عامل کے پاس آنے کی وجہ سے ہی وہ شیطان اپنا تصرف اس انسان کے اوپر سے ختم کر دیتا ہے اور یہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کیوں ختم کرتا ہے؟ اس لیے شیطان کوئی بظاہر انسان کو رشوت نہیں دیتا۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے، انسان کو بدعقیدہ کر دے، اس کا عقیدہ خراب کر دے، اس کا یقین اٹھوا کر اس بے دین عامل کے اوپر یا کسی بابے اور پیر کے اوپر آ جائے۔ یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے، اور شیطان تو یہاں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس لیے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے اوپر شیطانی اثرات تھے، اور وہ بیٹھا ہوا عامل بھی شیطان کا پیروکار تھا، یا وہ دجالی تصرفات کا حامل تھا۔ تو اس لیے اصل پیر وہی ہے جو شریعت کی تابعداری کرتا ہے، جو قرآن و سنت کو مقدم رکھتا ہے، جو بے دین ہے، جو اسلام سے دور ہے، جو پاکی اور ناپاکی کو نہیں جانتا، جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ایسا شخص جو لوگوں کا علاج کرتا ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو ایسے جعلی عملوں سے اپنا ایمان اور اپنی دولت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔